اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ نشست کے باقاعدہ آغاز کے لیے افتتاحی گفتگو اس موقع سے ناظم شہر برادر محترم واجد قادری صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وقال یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا، اللہم اعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا محترم طاہر مدنی صاحب دامت برکاتہم، ڈائریکٹر شعبہ دعوت جامعۃ الفلاح اور جنرل سیکرٹری راشٹریہ علماء کونسل، اور میرے سامنے موجود تمام ہی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مدرسین حضرات، ہمارے خطیب حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو یہ موقع حاصل ہوا کہ ہم یہاں پر حضرت مولانا کی آمد سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مدرسین اور ہمارے جو خطیب حضرات ہیں ان کے سامنے درس کی جو کچھ باریکیاں ہیں اس کو ہم سمجھیں، اس کے فکری جو پہلو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئے، اور ایک بہترین انداز میں افیکٹو درس یا خطاب کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کی جو کچھ باریکیاں ہیں وہ بھی ہم جانیں۔ تو اس لحاظ سے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور اس میں صرف ہمارے مدرسین کو بھی بلایا گیا ہے۔ الحمدللہ اورنگ آباد میں ایک بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ ابھی میں مولانا سے گفتگو بھی کر رہا تھا، تو ابھی ہم نے پوچھا کہ خواتین سے کہ 80 کے قریب حلقے خواتین کے یہاں پر ہمارے پاس درس ہوتے ہیں، اور تقریباً 25 یا 30 کے قریب مرد حضرات کے حلقے چلتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر شہر میں ہم کو جمعہ کی فیسلٹیز حاصل ہے کہ جمعہ کے عنوان سے ہمارے خطیب حضرات خطاب کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری کیونکہ اس میقات کا آغاز بھی ہے، تو یہ بات ذہن میں تھی کہ ہمارے تمام ہی حضرات کو ہم بلائیں اور ان کے سامنے کوئی ایسی ہماری مربی شخصیت ہو کہ جو تمام چیزوں کے اس کے باریک پہلوؤں کو اجاگر کرے ہمارے سامنے، اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ ایک صحبت صالحین کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے صحبت میں ہم کچھ وقت گزاریں۔ تو اسی لحاظ سے آج کی اس نشست کا یہ انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں جہاں پر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اس کے ظاہری اور باطنی پہلو تفصیل کے ساتھ میں ہمارے سامنے آئیں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا انداز، آپ کا سٹائل کس طرح سے ہو، پریزنٹیشن میں افیکٹونیس، اثر پذیری کس طرح سے ہو، الفاظ کی ادائیگی اور اس طرح کی ساری چیزیں جو اس کی باریکیاں ہیں، اس کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور پروگرام اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے، مولانا آپ کو بتائیں گے، پروگرام اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں سوالات اور جوابات کے لیے بھی موقع رہے گا۔ تو ایک 2 وے انٹریکٹیو پروگرام ہوگا، اور ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ ہم بھرپور انداز میں مولانا سے استفادہ کریں گے، اور یہ مجلس ہمارے لیے انشاءاللہ آنے والے اس کے لیے ایک زاد راہ کی حیثیت رکھے گی، اور ہم ایک جو بات محسوس کرتے ہیں کہ ایک روایتی انداز میں ہم درس دیتے ہیں اور پھر ایک اسٹیج پہ جا کر کے رک جاتے ہیں، یعنی احسان کی روش اس کے اندر نہیں آ پاتی۔ 10 سال پہلے جو ہمارا اپروچ تھا اسی اپروچ کے ساتھ ہم چلتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب لوگ آ نہیں رہے ہیں، لوگ سن نہیں رہے ہیں، تعداد کم ہو رہی ہے۔ تو اس کے بہت سارے وجوہات کے پیچھے جہاں دوسرے عوامل کار فرما ہیں، وہیں ایک بڑا معاملہ خود اپنی جائزہ لینے کے لحاظ سے، تو یہ بھی ایک اس کا موقع تھا۔ دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل
یا ہماری جو نونہالان ہیں جو آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ان دروس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات بہرحال محسوس ہو رہی ہے. ہمارا اپروچ، ہمارا اسٹائل، ہمارا جو کچھ بھی طریقہ کار رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے، اس میں بھی کچھ آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے ذہن میں یہ تھے کہ مولانا سے استفادہ کریں، اور حالات حاضرہ جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ سیناریو بدل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو کچھ ان کی تیاریاں ہیں، جس انداز سے وہ اپنی ٹیم تیار کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہونے دیجیے، چاہے وہ خطیب حضرات کی ٹیم ہونے دیجیے، اور پھر جس طرح سے ان کے وہ ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پر سوالیہ نشان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں شکوک اور شبہات ڈالنا. اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بہت کم اپنے آپ کو پاتے ہیں. تو اصل میں ان تمام چیزوں کے لحاظ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ٹیم اچھی سی ڈیولپ ہو، جو مسلسل یہ جو تزکیے کا جو عمل ہے ہمارا، یہ احسان کی روش تک پہنچنا اور خوب سے خوب تر کی تلاش، اس لحاظ سے کوشش کرے. اسی کی ایک سلسلے کی یہ سمجھیے کہ آج پہلی کڑی ہے. آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کے اور مولانا کے درمیان بہت زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے آنے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائیں، اور ہم کو وہ مطلوبہ صلاحیتیں اور صفات عطا فرمائیں، اور بہترین انداز میں خطابت کرنے کی جو کچھ باریکیاں ہیں وہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.